بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں الیکشن ٹریبیونل تعیناتی سے متعلق کیس تھا، اس پر قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا، اور آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس کے مطابق نون لیگ کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی جیت ہے۔ نون لیگ کہہ دیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ دیں، ان کے لیے جیت ہے۔ اس میں ٹریبیونل تبدیلی تعیناتی سے متعلق جو کیس تھا اس میں ہوا یہ تھا کہ تھوڑا سا اگر آپ کو میں بیک گراؤنڈ بتاؤں تو پنجاب کے ٹریبیونل کا مسئلہ چل رہا تھا، بلوچستان، کے پی، سندھ اور پنجاب۔ اب ان میں تین صوبوں کے اندر جو ہے ٹریبیونل تعینات کیے گئے تھے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر ٹریبیونل تعیناتی میں پرابلم کیا ہوا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں۔ چیف جسٹس تھے اس وقت امیر بھٹی لاہور ہائی کورٹ کے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ظاہری بات ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کو کہتا ہے کہ آپ ٹریبیونل کے لیے نام دے دیں، کسی بھی ہائی کورٹ کو کہتا ہے وہ، تو لاہور ہائی کورٹ کو بھی اسی طریقے سے انہوں نے لیٹر لکھا، تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت کے امیر بھٹی تھے، انہوں نے 2 ججز جو ہیں ان کو ٹریبیونل میں بھیج دیا، جبکہ پنجاب میں 9 ججز جو فائنل کرنے تھے ٹریبیونلز کے لیے، لیکن انہوں نے آخری دنوں میں اپنے 2 ججز بھیجے، جس میں سے ایک جسٹس سلطان تنویر تھے اور ایک جسٹس سرفراز ڈوگر تھے۔ ایک میرے خیال سے بہاولپور میں تعینات کیا گیا تھا اور ایک کو ملتان کے اندر تعینات کیا گیا تھا۔ 14 فروری کو انہوں نے لیٹر لکھا تھا، اور اس کے بعد 7 مارچ کو نئے چیف جسٹس آتے ہیں شہزاد ملک احمد خان۔ جب انہوں نے چارج سنبھالا تو انہوں نے فوری طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ججز فائنل کر کے، یعنی کہ 6 ٹریبیونل کے مزید ججز دے کر، تو انہیں لسٹ انہوں نے بھیج دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور یہ کہہ دیا کہ آپ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ الیکشن کمیشن نے جب انہیں پتا چلا کہ یہ ججز جو تعینات کیے گئے ہیں چیف جسٹس شہزاد ملک احمد خان کی طرف سے، تو یہ تو انڈیپینڈنٹ ہیں، تو جو معاملات چل رہے ہیں فارم 45 اور فارم 47 کا، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا بہت۔ انہوں نے کیا کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کو دوبارہ خط لکھ دیا کہ آپ ہمیں پینل دیں۔ اس بات پر چیف جسٹس شہزاد ملک خان جو اس وقت تھے، ابھی جو سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، ان کے درمیان جو ہے نا وہ معاملات خراب ہونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے سے پینل کیسے مانگ سکتے ہیں، آپ کا اختیار ہے، میں نے آپ کو نام دے دیے، آپ اس پر دستخط کریں اور نوٹیفیکیشن جاری کریں ٹریبیونلز کا، تاکہ ٹریبیونلز اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ ناظرین، وہ ہیلے بہانے چلتے رہے، اور اپریل میں جا کے اس پہ اپریل کے مہینے میں 7 اپریل تھی غالباً ڈیٹ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک احمد خان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ یہ ججز جو ہے نا فائنل ہمارے ہوں گے۔ اب ناظرین، اس دوران ایک درخواست سلمان اکرم راجہ کی لاہور ہائی کورٹ میں گئی ہوتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن دو ججز کو تعینات کر گیا تھا، ٹریبیونل بنا گئے تھے جسٹس امیر بھٹی اس وقت کے چیف جسٹس، ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو الیکشن سے متعلق درخواستیں تھیں وہ بھیجنا شروع کر دی۔ اس کو بنیاد بنا کے سلمان اکرم راجہ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے، اور ان کی درخواست لگی جسٹس شاہد کریم کے پاس، اور یہ پوائنٹ تھا کہ جب تک پورے ٹریبیونلز نہیں بن جاتے اس وقت تک الیکشن کمیشن آف پاکستان درخواستیں ہیئرنگ کے لیے نہیں بھیج سکتا اسپیسیفک 2 ججز کو۔ تو اس پر جب انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا چیف جسٹس نے تو جو ہے نام فائنل کر دیے ہیں اور انہوں نے ٹریبیونل بنا دیے، تو ان کے نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو اور اٹارنی جنرل کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیے، خیر وہ نہیں ہوئے، تو اس کے بعد 12 جون کو پہلے 1-2 دفعہ ٹائم دیا انہوں نے جسٹس شاہد کریم نے کہ آپ نوٹیفیکیشن دیں، نہیں تو پھر آٹومیٹیکلی جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نام فائنل کیا ان کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے۔ یہ ایک سنگل رکنی بینچ تھا، انہوں نے فیصلہ دیا، تو چیف جسٹس نے جو شہزاد ملک خان تھے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ یہ جو ہے نا اب تعینات ہوں گے اور اپنا کام جاری رکھیں گے۔ ناظرین، جون سے پہلے کیونکہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چل رہا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹریبیونل جو تھے وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری وہ دیکھ رہے تھے، اور ان کے پاس پی ٹی آئی کے شعیب شاہین کی درخواست تھی، علی بخاری تھے بیرسٹر، اور اس کے علاوہ عامر مغل، اور اس کے مقابلے میں جو نون لیگ تھے ان میں راجہ خرم نواز تھا، انجم وکیل تھے، اور تیسرے طارق فضل چودھری تھے۔ یہ ان کی درخواستیں تھیں، اور ٹریبیونل کے اندر جو کیس چل رہا تھا اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سخت الفاظ استعمال کیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ اگر کوئی جھوٹا بیان حلفی جمع کروائے گا عدالت کے اندر دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی، چاہے وہ پی ٹی آئی کو ہو چاہے وہ نون لیگ کا ہو، تو اسے سخت جو ہے نا اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اسے جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جرمانہ بھی کیا۔ خیر جب انہیں پتہ چلا کہ بھئی معاملات خراب ہو رہے ہیں اور ہماری 3 سیٹیں اسلام آباد سے جا رہی ہیں، اسلام آباد کے اندر 3 سیٹیں تھیں تو 3 سیٹیں جانے کا خطرہ تھا، تو اس دوران ایک آرڈیننس جاری کر دیا گیا 27 مئی 2024 کو ایک آرڈیننس جاری ہوا، اور اس وقت قائم مقام صدر تھے یوسف رضا گیلانی،
انہوں نے راتوں رات نوٹیفیکیشن جاری کیا, آرڈیننس اس پہ سائن کر دیے. اس میں یہ تھا آرڈیننس کے اندر کہ ٹریبیونل الیکشن کمیشن آف پاکستان تبدیل کر سکتا ہے, یعنی سٹنگ ججز سے ریٹائرڈ ججز جو ہے وہ لگا سکتا ہے. ناظرین, آرڈیننس جاری کرنے کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ 3 سیٹیں اسلام آباد سے ان کے ہاتھ سے نکل رہی تھیں, اور اگر اسلام آباد کی 3 سیٹیں ان کے ہاتھ سے نکل جاتی تو پھر پورے پاکستان کے الیکشن جو ہے وہ متنازع بن جانے تھے. ناظرین, آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اسی حکومت نے آ کے سٹنگ ججز, ریٹائرڈ ججز سے سٹنگ ججز کا قانون جو ہے وہ اسمبلی میں سادہ اس پہ قانون سازی کی تھی. اور اسی پی ڈی ایم کی حکومت نے جب یہ حکومت میں دوبارہ آئی 8 فروری کے بعد, فارم 47 کے بننے کے بعد, تو پھر یہی حکومت جب کیونکہ اپنا مفاد اب انہیں ریٹائرڈ ججز کے اندر نظر آ رہا تھا تو انہوں نے پھر قانون میں آرڈیننس پاس کروا لیا. اب 12 جون کو جب لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد کریم نے فائنل کر دیا اور سنگل رکنی بینچ نے فیصلہ کر دیا, اور پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 13 جون کو سپریم کورٹ میں ایک درخواست دے دی اور جسٹس شاہد کریم کے فیصلے کو چیلنج کر دیا اور یہ کہا کہ اسے روکا جائے اور یہ ہمارا اختیار ہے, اور آرڈیننس جاری ہو چکا ہے. پھر 14 تاریخ کو جو ہے قاضی فائزہ صاحب اس کا بینچ مقرر کر دیتے ہیں. 2 رکنی بینچ بنتا ہے, جسٹس نعیم اختر افغان, اور اس کی سربراہی کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب خود. اب جب بینچ بن جاتا تو 20 تاریخ کو 20 جون کو اس کی جو ہے نا پہلی سماعت ہوتی ہے. 20 جون کو سماعت ہوئی تو انہیں جب پتا چلا کہ آرڈیننس ہے تو اسی دن قاضی فائزہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ آرڈیننس اگر آپ نے چلانے ہیں, آرڈیننس کی فیکٹری آپ نے کھول رکھی ہے تو پھر پارلیمنٹ کو بند کر دیں. آرڈیننس کس نے آپ سے جاری کروایا, اس کا نام بتایا جائے, آپ ڈرتے کیوں ہیں, یہ ہے وہ ہے. میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ قاضی فائزہ صاحب کا ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے جو آرڈیننس ہوا ہے, تو آرڈیننس جاری ہوا اس کے اوپر انہوں نے کسی قسم کی بات نہیں کی کیونکہ وہ اپنے مفاد میں تھا, لہٰذا یہ خیر بات ادھر نکل جائے گی. اب جب وہ 20 جون کو ہوا تو انہوں نے 2 رکنی بینچ کا جو تھا انہوں نے اس پہ لارجر بینچ کے لیے درخواست کمیٹی کو بھیج دی. اب لارجر بینچ اس کے بعد بنا 5 رکنی بینچ, جس کے اندر قاضی فائزہ صاحب تھے اور جسٹس عقیل عباسی تھے جو لاہور سندھ ہائی کورٹ سے چیف جسٹس تھے اور وہ سپریم کورٹ میں پہنچے تھے. اس کے بعد امین الدین تھے, امین اختر افغان تھے, اور جسٹس جمال خان مندوخیل تھے. ہیرنگ ہوئی 4 جولائی کو غالباً ہوئی اس کی ہیرنگ, اور اس ہیرنگ کے اندر قاضی فائزہ صاحب کو جسٹس عقیل عباسی جو سندھ ہائی کورٹ سے آئے تھے ان کی طرف سے بڑے سخت ریمارکس دیے گئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان پر تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ آپ کا یہ اختیار ہی نہیں بنتا کہ آپ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ وہ لاہور کسی بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کہے کہ آپ مجھے پینل دیں اور ہم بنائیں. یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار ہوتا ہے, انہوں نے آپ کو نام دیے ہیں, آپ کریں. اس دن جمال خان مندوخیل نے بھی سخت ریمارکس دیا. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میں بھی لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو جسٹس شہزاد احمد خان نے کیا. اب ناظرین, 4 جولائی کو قاضی فائزہ نے کل عدم اس پہ معطل کر دیا اور کام روک دیا کہ الیکشن کمیشن کا بھی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ معطل کر دیا, اور لاہور ہائی کورٹ نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اس کو بھی معطل کر دیا اور کہا جی کہ آپ چیف جسٹس سے مل کر معاملات طے کر لیں. اب کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کی نئی چیف جسٹس تھیں جسٹس عالیہ نیلم, انہوں نے چارج سنبھالنا تھا, صرف حلف لینا تھا. اس کے بعد جب انہوں نے حلف لے لیا تو چیف الیکشن کمشنر اور پھر ان کی ملاقات ہوئی. پھر میڈیا کے اوپر خبریں آئیں کہ جسٹس عالیہ نیلم نے یہ کہا کہ جو یعنی کہ ٹریبیونل فائنل کر دی ہیں جسٹس شہزاد ملک خان نے جب وہ چیف جسٹس تھے تو وہی جو ہے ٹریبیونل کام کریں گے. اس کے بعد ناظرین 4 جولائی کو ہی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ آپ مذاکرات کر لیں, آپس میں مل لیں اور معاملات طے کر لیں. اسی روز قومی اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر جو ہے یہ قانون سازی کی گئی اور الیکشن ایکٹ میں دوبارہ ترمیم کر دی گئی کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں. اب دوبارہ پھر جب وہ معاملات الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ چیف جسٹس عالیہ نیلم کے پاس پہنچا دوبارہ, اور انہوں نے کہا کہ جی اب قانون بن چکا ہے تو آپ قانون کے تحت جو ہے ہم اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں. تو پھر جسٹس عالیہ نیلم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جیسے کرتے ہیں. اب وہ 8 ججز تھے, اس میں سے 2 ججز جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس امیر بھٹی لگا گئے تھے, اور اس کے بعد 6 انہوں نے لگا دیا. تو 6 میں سے اب انہوں نے کہا جی کہ 4 آپ کے ہو جائیں گے سٹنگ اور 4 جو ہیں ہمارے ریٹائرڈ ہو جائیں گے. اب وہ فیصلہ آج چلا گیا سپریم کورٹ کے اندر. سپریم کورٹ اس کے سماعت ہونی تھی, یعنی کہ وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی تھی. آج سپریم کورٹ کے اندر قاضی فائزہ نے جب حامد خان سینئر وکیل ہیں انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا قاضی فائزہ صاحب پر کہ آپ جو ہے اس بینچ میں نہ بیٹھیں, تو قاضی فائزہ صاحب نے ایک سینئر وکیل کو جو ہے ان کا احترام کرنے کے بجائے انہوں نے کہا جی آپ جا کے اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں, تو میں نہیں اٹھتا, اور آپ جو ہے اگر آپ نے الگ ہونا ہے تو آپ الگ ہو جائیں. سلمان اکرم راجہ وہ بولے, انہوں نے کہا جی کہ ہم
اس پہ آپ کو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جو ہے وہ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں۔ خیر قاضی صاحب نے اپنی منمانی کرنی تھی کیونکہ نقصان ہونا تھا اگر وہ یہ فیصلہ نہ کریں تو ٹریبیونل کے اندر، تو ورنہ تو پھر حکومت ساری اڑ جائے گی۔ اگر انڈیپینڈنٹ ججوں نے فیصلہ کرنا شروع کر دیا تو پھر قاضی صاحب کیا کریں گے؟ اور قاضی صاحب تو 63(1) کا بھی کرنے جا رہے ہیں معاملہ، تاکہ وہ اس پہ نظر ثانی میں اس کو ریورس کر دیں کیس کو، اور پھر اس کے بعد اسمبلی کے اندر حکومت جو ہے وہ اپنی مطلب کا آئین پاس کروا کے، آئین میں ترمیم کروا کے تو جو کرنا چاہے وہ کر لے۔ تو ناظرین، قاضی فیصل صاحب نے آج ایک دفعہ تو سلمان اکرم راجہ کو کہا کہ ہم جو ہے نا وہ آئین کے پابند ہیں اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے پابند نہیں ہیں۔ تو وہاں سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ نہیں سر، آپ سپریم کورٹ کی بائنڈنگ ججمنٹ کے بائنڈنگ آپ پر ہے، جب تک آپ اس کا بہتر فیصلہ نہیں کر دیتے لارجر بینچ بنا کر یا اس سے بہتر فیصلہ نہیں کر دیتا، تب تک جو سپریم کورٹ کی پچھلی ججمنٹ ہوگی اس پر عمل درآمد کرنا آپ کا کام ہوگا۔ ناظرین، قاضی صاحب آئین کی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ خود آئین پر جو ہے نا وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ انہوں نے خیر سلمان اکرم راجہ کو کہا کہ ہم آئین کے پابند ہیں اور ججمنٹ کے نہیں، لیکن سلمان اکرم راجہ نے انہیں لاجواب کر دیا اور ان کی جو ہے نا ایک طرح سے انہیں سمجھا دیا کہ آپ یہ کریں۔ اور اس کے بعد پھر ایک جگہ آئی، ایک موقع آیا تو قاضی فیصل نے کہا کہ جی آج بدقسمتی ہے کہ کوئی آئین کا آرٹیکل 5 نہیں پڑھتا، تو وہاں بھی سلمان اکرم راجہ نے انہیں پھر روک کر کہا کہ آپ ایسی بات نہ کریں، ہم یہاں روزانہ ایسے آرٹیکل پڑھتے ہیں اور ایسے قانون ہم پڑھ رہے ہیں۔ یعنی کہ پھر اس کے بعد قاضی صاحب جو ہے نا وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے جی، ہم پھر کوئی بات نہیں کرتے، آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں۔ ناظرین، آج قاضی فیصل نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہہ دیا کہ آپ اپنا جو نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے ٹریبیونل کے حوالے سے اس پر کام کا آغاز کر دیں۔ ہم شارٹ آرڈر جو ہیں وہ ابھی فی الوقت آج نہیں آئے گا، اسے ہو سکتا ہے کل بھیج دیں یا پرسوں آپ کو دے دیں، لیکن آپ اپنا کام جو ہے وہ جاری کریں تاکہ فوری طور پہ جو ہے ٹریبیونلز بنائیں اور جو فارم 47 والے ہیں ان کو آپ ریلیف دیں تاکہ کوئی ٹینشن کسی قسم کی جو ہے وہ نہ ہو۔ تو اب تک کے لیے اتنے، ناظرین مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔